اب جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور مجھ سے خوش ہیں، سارے لشکر میں ایک شخص جو ہے اس نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا ہے، وہ چمٹا ہوا چلا آ رہا ہے، ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ حضور کے دل میں ان کے لیے شفقت کے، محبت کے یہ جذبات پیدا ہوئے۔ فلما رأى معاذ بشرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوتہ، دو چیزیں میسر آ گئیں، حضور جو ہے خوش بھی ہیں اس وقت، اور دوسرے کی تنہائی ہے، کوئی اور ہے نہیں، یہ تو بالکل خلوت ہے، حضور اور حضرت معاذ، وہ جو چاہے آپس میں گفتگو کریں۔ قال یا رسول اللہ اذن لی ان اسألک عن کلمۃ قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں آپ سے ایک ایسی بات کے بارے میں سوال کر سکوں جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے، سقیم کر دیا ہے، مجھے شدید حزن اور شدید فکر سے اور صدمے سے دوچار کر دیا۔ اب یہ تین الفاظ استعمال کیے، غور کیجیے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلنی اما شئت، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ یہ چونکہ حضور کی کیفیت جو ہے، اب اس وقت دریائے سخاوت جو ہے وہ جوش میں آیا ہوا ہے، سلنی اما شئت، پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہو پوچھو۔ فقال یا نبی اللہ، تو حضرت معاذ نے عرض کیا، ہے اللہ کے نبی، حدثنی بعمل، مجھے وہ عمل بتا دیجئے، یدخلنی الجنت، جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کس کو یہ فکر لاحق ہے؟ کون مریض ہو گیا اس فکر میں؟ اور ہمیں کتنی فکر لاحق ہے؟ ہمیں آخرت کا کتنا فکر ہے، کتنی سوچ ہے؟ اور یہ کون ہے؟ عام انسان نہیں، حضور کے صحابی، صحابہ میں سے بھی ٹاپ کے ان چند صحابہ میں سے ایک کہ جن کے لیے آپ نے افعل التفضیل کے صیغے استعمال کیے، وہ صحابی کہ جن کو حضور نے گورنر بنا کر یمن بھیجا، وہ صحابی کہ جن سے حضور نے امتحان جب ان کا لیا، تم کیا کرو گے اے معاذ، جب بحیثیت گورنر تمہارے سامنے مسائل درپیش ہوں گے، فیصلے کیسے کرو گے؟ عرض کیا، میں قرآن مجید کے مطابق فیصلے کروں گا۔ پھر فرمایا، اچھا اگر تمہیں قرآن میں کوئی بات نہ ملے اس سے متعلق، تو عرض کیا پھر میں آپ کی حدیث کی طرف، آپ کے کوئی فیصلوں کی طرف رجوع کروں گا۔ فرمایا اگر میرے فیصلوں میں بھی کوئی بات تمہیں نہ ملے، کوئی نظیر نہ ملے، پھر کیا کرو گے؟ اب عرض کیا، ثم اجتہد، پھر میں اجتہاد کروں گا۔ یہ ہے، یہ اجتہاد کے موضوع پر یہ ہے حدیث ام سنہ۔ اس پر حضور نے اپنے دست مبارک سے حضرت معاذ بن جبل کے سینے پر تھپکی دی کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغامبر کے ایک پیغامبر کو، رسول اللہ، کیونکہ اب یہ جا رہے تھے تو حضور کے ایلچی کی حیثیت سے جا رہے تھے، ان کو جو ہے وہ دین کا فہم عطا کیا، اور اس قدر گہری بات جو ہے ان کی سمجھ میں آ گئی، اجتہاد کی ڈیفینیشن۔ وہ شخص ہے جو سوال کر رہا ہے کہ مجھے بتا دیجئے، حدثنی بعمل یدخلنی الجنہ لا اسألک عن شیء غیرہا، حضور مجھے تو وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، اور میں اس کے سوا آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا۔ معلوم ہوا کہ ایک ہی دھن ہے، ایک ہی فکر ہے، ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی فکر دامن گیر ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، من جعل ہمومہ ہما واحدا ہم الآخرۃ، جس نے اپنے تمام پریشانیوں اور مسائل اور دنیا کے جو بھی معاملات اس کو درپیش ہیں، ان سب کو ایک فکر کے اندر غرق کر دیا۔ اسی طرح ایک انسان اپنی دنیا کی تمام پریشانیوں کو آخرت کی پریشانی میں مدغم کر دے، آخرت کی پریشانی اتنی دامن گیر ہو جائے کہ دنیا کی کوئی پریشانی جو ہے پھر اسے پریشانی محسوس ہی نہ ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ تو وہ ہے، ہمارے لیے اصل کریٹیکل ایشو تو وہ ہے۔ قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخن بخن لقد سالت بعظیم، لقد سالت بعظیم ثلاثا۔ یہ بخ جو ہے یہ ایک کلمہ ہے، میں اس سے بیان کیا کرتا ہوں بہت خوب، بہت خوب۔ ہم بھی کرتے ہیں نا کسی کو تائید کرتے ہوئے، بہت خوب
بہت خوب، آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا. تو بہت کا بے اور خوب کا خے، تو بخن جو ہے وہ اس معنی میں آ کر بہت ہی ہمارے لیے آسان ہو گیا اس کو یاد رکھنا. یہ بہت خوب، بہت خوب. قد سالتا بعظیم، قد سالتا بعظیم، قد سالتا بعظیم. اے معاذ تم نے واقعتاً بہت بڑی بات کے بارے میں سوال کیا. اے معاذ تم نے واقعتاً بہت بڑی بات کے بارے میں سوال کیا. 3 دفعہ آپ نے دہرایا بخن بخن، لقد سالتا بعظیم، لقد سالتا بعظیم، لقد سالتا بعظیم. واقعتاً سوال کرنے کی شے یہی ہے، واقعتاً پوچھنے کی بات یہی ہے، واقعتاً فکر جس کا کہ انسان پر مسلط ہو جائے وہ یہی ہے. بخن بخن، لقد سالت بشیء عظیم، لقد سالت بعظیم ثلاثا وانہ لیسیر علی من اراد اللہ بہ الخیر. اور یقیناً یہ جنت میں داخل ہو جانا آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کا فیصلہ کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تیسیر ہو جائے، رخ کو بدل دیا جائے، انسان کی توجہ ادھر کر دی جائے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ فَلَمْ يُحَدِّثْهُ بِشَيْءٍ. تو حضور نے کوئی بات نہیں فرمائی حضرت معاذ سے الا قالہ 3 مرات، مگر یہ کہ ہر بات کو 3 مرتبہ دہرایا. حرصاً لکیما یتقنہ عنہ، اس لالچ میں یا اس خواہش سے کہ وہ ان کی طرف سے پوری طرح محفوظ ہو جائے، حضرت معاذ کے ذہن میں یادداشت میں وہ چیز کھپ جائے، تاکہ وہاں سے یہ علم آگے پھیلے گا، معاذ کے ذریعے سے دوسرے صحابہ کرام تک جائے گا، امت تک جائے گا، آج ہم تک پہنچا ہوا ہے. لہذا حضور نے ہر حرف کو، ہر جملے کو 3 مرتبہ دہرایا، حرصاً اس لالچ میں، اس خواہش میں، لکیما یتقنہ عنہ کہ وہ اسے اچھی طریقے سے اپنے دل کے اندر حضور کی طرف سے کہی ہوئی بات کو جما لے. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے یہاں پر 2 چیزیں جداگانہ طور پر آئیں گی، ان کی حقیقت کو جان لیجئے. پہلی بات کیا فرمائی؟ تؤمن باللہ والیوم الآخر. دیکھو تمہارا یقین ہونا چاہیے اللہ پر اور یوم آخر پر. اچھا رسول کیوں نہیں کہا؟ خود تو بات کر رہے تھے نا، وہ ایمان تو گویا کہ موجود ہی تھا، سامنے موجود تھا، لہذا یہ اللہ اور آخرت کا ذکر کیا. تؤمنوا باللہ والیوم الآخر وتقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھو، وتعبدوا اللہ وحدہ، اور بندگی اور پرستش اور عبادت کرو اللہ کی، تنہا اسی کی. لا تشرک بہ شیئا حتی تموت، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. وانت علی ذلک، اور تم اسی کیفیت میں رہو. اچھا یہ جو ایک جامع جواب دیا گیا ہے، یہ تو دین کی کل حقیقت کو سمویا گیا ہے ایک واحد جملے کے اندر. یہاں دیکھیں کہ وہ جامع الفاظ استعمال ہو رہا. عبادت کا مفہوم صرف نماز روزہ نہیں ہے، نماز کا ذکر تو پہلے ہو گیا. عبادت کا مطلب پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت. یہ اطاعت اور بندگی ہم مانی الفاظ ہیں. اطاعت عربی ہے، بندگی فارسی ہے. جو شیخ سعدی کہتے ہیں، مسجدوں میں یہ شعر لکھے ہوئے ہوا کرتے تھے، اب تو ذرا ذوق بدل گیا ہے، اور طرح کی مسجدیں بن رہی ہیں، اس میں کسی طرح کے آرکیٹیکچرل ٹچز ہوتے ہیں، لیکن یہ اشعار اب زینت نہیں ہوتے وہاں. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. دیکھو یہ زندگی تو ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے. اگر بندگی ہی ہم نہیں کرتے تو زندگی شرمندگی کا موجب ہو جائے گی. کیا حاصل ہوگا اس کا؟ اور روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، یہ اشعار ہم بچپن میں پڑھتے رہے، ہمیں یاد ہوگا. یہ محشر کا دن جو ہوگا، قیامت کا دن، کہ جو بڑا جان گداز ہوگا، بہت سخت ہوگا، لیکن اس روز پہلی پرسش نماز کے بارے میں ہوگی. اولی پرسش نماز وہ، یہ اشعار ہوا کرتے تھے مسجدوں میں لکھے ہوئے. تو یہاں پر حقیقت میں اسی طرح شرک، لا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. اب شرک بھی ایک بہت وسیع مفہوم کا، شرک فی صفات ہے، شرک فی الذات ہے، شرک فی الحقوق ہے، شرک فی الاطاعت ہے، شرک فی محبت ہے. یہ بھی شرک ہے.
کہ کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو جائے. شرک فی المحبت، اس دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے سوا کوئی محبت نہ ہو. ہاں اللہ کی محبت کے ساتھ بریکٹڈ رسول کی محبت ہوگی، وہ ایک ہی شے ہے. اللہ کی محبت، رسول کی محبت، وہ ایک ہی شے ہے، وہ ایک آرگینک ہول ہے. اس کے علاوہ کسی شے کی محبت. تو شرک جو ہے شرک فی المحبت بھی ہے. اگر آپ کو دولت زیادہ محبوب ہے اللہ سے، کیا مطلب؟ آپ کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے حرام سے آئے، کوئی پرواہ نہیں، تو اللہ سے زیادہ محبت ہو گئی نا دولت سے. اللہ کے حکم کو پسے پوچھ ڈالا اور حرام ذریعے سے کمائی کر. تو یہ کہنے کو نام ان کا عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے. اس لیے حضور نے فرمایا تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے دینار و درہم کا بندہ. دینار کا بندہ کون ہے؟ جس سے دینار جو ہے اور درہم جو ہے وہ زیادہ وزنی نظر آتا ہے اللہ کے احکام کے مقابلے میں. تائس عبد الدینار و عبد الدرہم. عبد الدینار نام ہے عبد الرحمن، حقیقت میں ہے عبد الدینار. یہ ہے اصل میں شرک. اور اطاعت، شرک فی الاطاعت، کسی بھی شخص یا ادارے کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر کر لی گئی، یہ شرک فی الاطاعت ہے. اللہ کا حکم یہ ہے، حاکم کچھ اور حکم دے رہا ہے، آپ نے حاکم کے حکم کی پیروی کی، آپ نے حاکم کو اللہ کے برابر بلکہ اس سے اوپر بٹھا دیا. شرک ہے کہ نہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الظالمون، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو نافرمان ہیں. تو یہ جو ہے جامع الفاظ جو آئے ہیں ان کو ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر وہ اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں کہ جن میں نہایت جامعیت ہے، اس لیے کہ پورے دین کا خلاصہ اس ایک جملے میں آ رہا ہے. اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے لازم کیا ہے؟ تؤمنوا باللہ والیوم الآخر وتقیموا الصلاۃ وتعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا حتی تموت وانت علی ذلک. اگر یہ کیفیت تمہاری برقرار رہی موت تک، اگر رہے 80 برس اس کیفیت میں، لیکن 81ویں سال جب آیا تو آپ ڈول گئے اور کہیں کسی شرک میں مبتلا ہو گئے تو وہ سارا کیا کرایا ختم ہو جائے گا. حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. لہذا فرمایا اگر اسی حال میں تمہیں موت آئے، حتی تموت وانت علی ذلک، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے اور تم اسی کیفیت پر برقرار رہو، اسی حال پر قائم رہو. فقال، حضرت معاذ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اعد لی، ذرا دوبارہ فرمائیے، ذرا دوبارہ ارشاد فرمائیے تاکہ میں یاد کر لوں. فاعادها له 3 مرات،